فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے نبی اور آل نبی پر اور محبت سے درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ ربیع النور شریف کی چھٹی شب میں ہم اور آپ جشن عید میلاد النبی کے اس پر نور جلسے میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت حضور سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان سرکار غریب نواز المعروف معین الدین حسن چشتی ثم اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے بروز محشر رسول اللہ کی شفاعت و ملاقات و زیارت کا سبب بنائیں۔ فقیر قادری اپنے گفتگو کا آغاز ان اشعار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے جس میں کسی نے حضور اور بالخصوص سرکار غریب نواز کی شان بھی ساتھ ساتھ متصلاً بیان کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے کرم کا تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ یا رسول اللہ تیرے کرم کا تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، سب کے دامن بھر جاتے ہیں صدقہ ہی کچھ ایسا ہے۔ سب کے دامن بھر جاتے ہیں صدقہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور کہتے ہیں اونچے اونچے تاجوروں کے سر خم ہیں ان کے قدموں پر۔ حضور کی تو شان ہے ہی ایسی، لیکن اگر حضور سے سراپا عطا بن کر اگر آپ حضور سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز کے اس مزار پر نور پر حاضری دیے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کائنات کا بڑے سے بڑا سلطان بھی اگر وہ ہندوستان آئے تو وہ جب اجمیر معلیٰ حاضری دیتا ہے تو اس کے جسم کا رونگٹا رونگٹا اور اس کا دل دھڑک کر یہ گواہی دیتا ہے کہ ہندوستانیوں پر کائنات میں ہند کی سرزمین کے ذرے ذرے پر اگر کسی کا تصرف چلتا ہے تو وہ علی کے لال خواجہ معین الدین حسن چشتی کا تصرف چلتا ہے۔ اور ایک بندہ صدیوں پہلے یعنی سالوں پہلے
اسی ہندوستان کے دورے پر آیا، واپس پلٹا اپنے ملک میں، اور اس سے جب وہاں کے تجربات پوچھے گئے، وہاں کے لوگوں نے ہندوستان کے تجربات پوچھے کہ ہندوستان گئے تھے تو کیا کیا دیکھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بہت کچھ دیکھا، لال قلعہ دیکھا، قطب مینار دیکھا، پھر یہ تاج محل دیکھا، بہت کچھ اس نے تذکرہ کیا، یعنی جو بھی عجائبات میں سے چیزیں تھی وہ ساری اس نے بیان کر دی، یعنی رجواڑے بیان کیے، بادشاہوں کا بیان کیا، راجاؤں کا بیان کیا۔ کہا کوئی تعجب خیز چیز دیکھی؟ کہا ایک چیز دیکھی۔ کہا وہ کیا دیکھا؟ کہا زندگی میں سینکڑوں ممالک کا دورہ کیا ہے، لیکن ہندوستان پہنچنے کے بعد ایک چیز دیکھی۔ کہا وہ کیا دیکھا؟ کہا میں نے سلطانوں کے دربار دیکھے ہیں، بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، شہنشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن ہندوستان میں ایک سفید گنبد والا دیکھا ہے، لیٹا ہے تو زمین پر ہے، ایسا لگتا ہے کہ اجمیر میں لیٹ کر سفید گنبد کے اندر پورے ہندوستان کے مسلم، غیر مسلم، عیسائی، سکھ، حد تو یہ ہے ہندوستان کے ہر دل پر اگر کسی کی حکومت چلتی ہے تو غیاث الدین حسن کے بیٹے معین الدین حسن چشتی کی چلتی ہے۔ اور ہمارا تو یہ وجدان ہے کہ ہمارے سینوں پر اگر کسی کا قبضہ ہے تو وہ کل بھی سلطان الہند کا تھا، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک انہی کا قبضہ رہے گا۔ ہمارے یہاں تو جو کرسی پر بیٹھتے ہیں نا، انہیں بھی یہ احساس ہے کہ یہ کرسیاں بھی جو کسی کو ملتی ہے تو یہ ووٹ کے ذریعے نہیں، یہ سلطان الہند کے فیصلوں پر ملتی ہے۔ ہاں، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے، ہو سکتا ہے آپ کو معلوم بھی ہو، اضافے کے لیے ضمناً عرض کر دیتا ہوں، ہندوستان کے فیصلے 5 اولیاء فرماتے ہیں۔ کتنے؟ 5۔ ہاں، کبھی زندگی میں موقع ملے جائیے گا ان کے درباروں میں، اور جب ملے نا تو اپنی تقدیر کے فیصلے کے لیے بھی عرض کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ لیٹے لیٹے تقدیروں کے فیصلے بدلواتے ہیں۔ نمبر 1 سلطان الہند، نمبر 2 خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، نمبر 3 خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، نمبر 4 حضرت سید سالار مسعود غازی بہرائچی، اور نمبر 5 حضرت سیدنا محبوب یزدانی مخدوم اشرف سمنانی۔ یہ ہندوستان کے 5 وہ لوگ ہیں جو آج بھی اگر چاہیں تو راتوں رات کسی کو کرسی بدلوا بھی سکتے ہیں، نکلوا بھی سکتے ہیں، اور کسی کو بٹھا بھی سکتے ہیں۔ یہ انہی کے ذریعے فیصلے ہوتے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں اپنا فیصلہ لیتے ہیں۔ لیکن لوگ یہ اعتراض نہ کریں معاذ اللہ کہ کیا غریب نواز نے ایسے لوگوں کو بھی کرسیوں پر بٹھا دیا، تو یاد رکھیے گا اس میں ہماری اور آپ کے کچھ قصور ہوتے ہیں، اور ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ایسے لوگ مسلط کیے جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا، یہ کائنات کا بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، اور اس نے کتنے لوگوں کو مارا تھا۔ سن کے آپ کو حیرت ہوگی کہ اس نے اپنے ہاتھ سے، یعنی خود کے ہاتھ سے کم و بیش 1,00,000 لوگوں کو بغیر قصور کے ذبح کیا تھا، اس کے خود کے ہاتھ سے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو خود کے ہاتھ سے 1,00,000 مرواتا ہو، وہ اپنے آدمیوں کے ذریعے کتنا مروایا ہوگا۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جہاں لوگوں کو مرواتا تھا، اس کی زندگی میں کبھی وہ چمڑے پر خون اس نے سوکھنے نہیں دیا۔ اب آپ سوچئے، لیکن اس سے ایک بار سوال کیا کسی نے کہ حجاج تو ہی صرف بادشاہ نہیں بنا ہے، پہلے بھی لوگ بادشاہ بنے، امیر المؤمنین بنے، خلیفہ بنے، لوگوں نے انسانیت پر اتنا ظلم نہیں کیا۔ تو آیا ہے جب سے لے کر یہ خون ریزی شروع ہے اور آج تک خون بہ رہا، تو آخر ایسا کیوں کرتا انسانوں کے ساتھ؟ تو اس نے ایک جواب دیا تھا، کہا کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ تو کہا کہ عمر بن خطاب جیسا عدل چاہتے ہیں۔
عمر بن خطاب جیسا انصاف چاہتے ہیں، یعنی جو بکری اور بھیڑیے کے ساتھ انصاف کر دیں، یعنی ایک نہر پر آ کر وہ دونوں پانی پیتے ہیں، ایک گھاٹ پر، وہ دور فاروقی ہے، تو آپ ایسا انصاف نہیں کرتے، سب کو مارنے میں لگے ہوئے۔ اس وقت حجاج بن یوسف نے کہا تھا، اور آج ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے جو اس نے کہا تھا، اس نے کہا تھا اگر عمر بن خطاب جیسا مجھے چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ابو ذر غفاری جیسا تہجد گزار بنا لو، یعنی تم سدھر جاؤ گے میں خود بخود سدھر جاؤں گا۔ یعنی یہ قدرتی نظام ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اپنی اصلاح کرتے سیکھیں، خود کو سدھارنا سیکھیں، تو انشاءاللہ وہ دین دور نہیں کہ کل بھی قیام یہ اولیاء جو ہماری مدد فرماتے تھے آج بھی وہ مدد فرما سکتے ہیں، شرط اتنی سی ہے کہ ہمیں راہ راست تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، انہوں نے کہا اونچے اونچے تاجوروں کے سر خم ہیں ان کے قدموں پر، میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، اور کہتے ہیں دونوں جہاں کو یکجا کر دو تول نہ پائیں گے، پھر بھی دونوں جہاں کو یکجا کر دو تول نہ پائیں گے، پھر بھی کہ کربلا میں شبیر کا لوگو سجدہ ہی کچھ ایسا ہے، کہ کربلا میں شبیر کا لوگو سجدہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور سرکار غریب نواز کی سلطنت کو دیکھ کر کسی نے کہا تھا اجمیری سرکار یہ میرے خواجہ ہی کچھ ایسے ہیں، اجمیری سرکار یہ میرے خواجہ ہی کچھ ایسے ہیں، کرے سب کے دل پر حکومت وہ راجہ ہی کچھ ایسے ہیں، اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی در پہ آتے ہیں اور وہ سب کی جھولی بھرتے ہیں، داتا ہی کچھ ایسے ہیں، وہ سب کی جھولی بھرتے ہیں، داتا ہی کچھ ایسے ہیں۔ ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس گفتگو میں جس عنوان کے تحت مجھے آپ کو مخاطب کرنا ہے وہ ہے قرآن عظیم، اور یہ قرآن پوری کائنات میں ایک ایسی کتاب ہے جس کی ابتدائی آیت یعنی جس کی شروعات سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ جو شروع ہوتی ہے اس میں خود قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یعنی قرآن نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اب یہ قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ اور قرآن عظیم کی یہ خصوصیت ہے کہ کائنات میں جتنی بھی کتابیں یعنی چاہے وہ دینی کتابیں ہو دنیاوی کتابیں ہو کسی بھی نالج سے تعلق رکھتی ہو اس کا موازنہ کائنات میں قرآن کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسے ساری کائنات کی کتابیں یعنی توریت انجیل زبور یہ 100 صحیفے اور دنیا بھر کی آج تک کی کتابیں اگر ایک پلے میں رکھو تو وہ قرآن عظیم کی بسم اللہ شریف کی با اور با کے نیچے جو نقطہ ہے اس نقطے کا بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو اللہ نے اس فرش گیتی پر جو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں آج کل ہے، تو یہ ہماری اور آپ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ وہ ہمیں مل گیا، بلکہ یہ اللہ نے اپنے محبوب کے سینہ علم نشرح پر نازل فرمایا۔ اب یہ آسان نہیں تھا، اس کو یاد رکھیے گا۔ ہم نے قرآن کی قدر اس لیے نہیں کی کہ ہم نے تو یہ سمجھا کہ دنیاوی علوم پڑھا لیں گے پیسہ زیادہ ملے گا، اس لیے ہم اس میں مشغول ہو گئے انگریز کے کہنے پر، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ ہمارے دور کے بڑے بڑے بادشاہ بھی یعنی بڑے بڑے حکمراں بھی، جج بھی، وکیل بھی، پولیس بھی، خود امیر المؤمنین یعنی خلیفہ بھی، بڑے بڑے جتنے بھی گزرے ہیں وہ سب کے سب الا ماشاءاللہ اکثر و بیشتر وہ خود ہی حافظ قرآن ہوا کرتے تھے۔ یعنی رسول اللہ سے لے کر اب صدیق اکبر اور صحابہ کو دیکھ لیں، صحابہ کے بعد تابعین کو دیکھ لیں، تبع تابعین کو دیکھ لیں، خلفائے راشدین کو دیکھ لیں، یعنی یہاں تک قریب قریب میں اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند، حجت الاسلام، محدث اعظم ہند، ایسی بڑی بڑی شخصیات کو دیکھ لیں
تو آپ کو اکثر و بیشتر لوگ حافظ قرآن ہی نظر آئیں گے، اور انہوں نے بڑی بڑی حکومتیں کی ہے۔ میں ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ قرآن کو ہمارے بزرگوں نے اور بالخصوص بڑے لوگوں نے، آج ہمارے یہاں بھی قرآن پڑھنے کا بڑا ذوق ہے، آپ کے یہاں بھی میں نے دیکھا کہ آج جمعہ میں اکثر علاقوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن آپ کے یہاں مجھے ایک بار غالباً سورت یا کہیں اور جگہ جانا ہوا، تب دیکھا تھا کہ وہاں بھی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے یہاں بھی ہر مسجد میں سسٹم ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن میری رائے یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب خود پڑھے نا تو یہ سب سے بہتر ہے۔ ہاں آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب کیا ہم لوگ محروم رہیں؟ نہیں، آپ محروم نہیں رہیں گے۔ قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ پڑھنے سے زیادہ سننے والوں کو ثواب زیادہ ہے، یعنی اس کا اجر یوں ملتا ہے۔ ہم لوگ پڑھنے کے ذوق میں ایک چوک یہ کرتے ہیں کہ ہمیں درست پڑھنا آتا نہیں ہے، اس لیے ہم ذوق رکھتے ہیں پڑھنا ہے تو درست کر لیجئے، ورنہ یاد رکھیے کبھی کبھی ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، لیکن ثواب تو دور کی بات ہے، ہمارے یہاں اگر الفاظ میں اگر کمی بیشی آ گئی، میں اس کی ایک مثال سمجھاتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو کوشش کیجئے گا کل سے، ورنہ حافظ صاحب پر پابندی مطلب نہیں لگائیے گا۔ یہ تو ایک ضمناً بات آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے یہاں حروف تہجی میں دو حرف ہے، ایک ہے قاف، ایک ہے کاف، ہے نا؟ قاف سے جب آپ قلب بولیں گے، قلب، تو اس کا مطلب ہوگا دل، اور اسی کو اگر آپ چھوٹے کاف سے بولیں گے قلب تو اس کا مطلب ہو جائے گا کتا۔ کتنا ڈیفرنس ہے؟ یہ ہمیں پڑھنے والوں کو غور کرنا چاہیے، ذوق ہے تو اس کو درست کریں، اگر ذوق نہیں ہے اور پڑھنا بھی نہیں ہے تو آپ خالی سنیے اور اچھے حافظ قرآن سے سنیے، بہت ثواب ملے گا، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اس کا ادب بھی اتنا ضروری ہے، لیکن میں نے یہ ضمناً ایک بات آئی تو میں نے سنا آج تو عرض کیا، ہمارے بزرگ قرآن کتنا پڑھتے تھے؟ امام اعظم کا دور چل رہا تھا، یعنی خود پوری کائنات کے حنفیوں کا امام ہے، پڑھانے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بھی بچپنے سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یاد رکھیے گا اس کو، بلکہ قدرت نے انہیں اتنا بڑا تاجر بنایا تھا، وہ اتنے بڑے بزنس مین تھے کہ پورے کوفہ میں جہاں سارے کوفہ کے تاجر مل جائیں، یعنی بزنس مین مل جائے، ان کا سارا مال جتنا آتا تھا منڈی میں، اس سے کئی گنا زیادہ تنے تنہا مال امام اعظم کا آتا تھا، یعنی اتنے بڑے تاجر تھے وہ، یعنی بزنس مین تھے۔ ایک مرتبہ بازار سے ایسے گزر ہے، جیسے گزر ہوا نا تو سامنے سے امام شعبی کا مطلب سامنا ہو گیا، جیسے نظر پڑی نعمان بن ثابت پر تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا کیا کام کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ بزنس کرتا ہوں۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بازار جا رہا ہوں۔ اچھی بات ہے، تجارت میں برکت ہے، لیکن آپ کی پیشانی سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر آپ دین کے علوم میں قدم رکھیں گے تو امت بڑا فائدہ اٹھائے گی۔ تھے ویپاری اپنی بھاشا میں، تھے ویپاری بالکل، لیکن دیکھ کے یہ بتا دیا اگر پڑھنے لگو اور پڑھانے لگو گے تو امت کو بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ کرنا نہیں چھوڑنا، یہ بھی کام جاری رکھنا، لیکن یہ کر لو تو امت بڑا فائدہ دے، امت کو بڑا فائدہ ہوگا۔ بس ایسا لگتا تھا وہ تقریر نہیں تھی، تاثیر کا تیر تھا، دل پہ لگا۔ کہا ٹھیک ہے حضرت، میں آپ کی بات پر عمل کی کوشش کروں گا آج سے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اسی دن حضرت شیخ حماد کے درس میں حاضری دی، اور اس زمانے میں سارے علوم مسجد ہی میں پڑھائے جاتے تھے، ہاں الگ سے کوئی مدرسے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں۔ حضرت شیخ حماد کے حاضری دی اور باقاعدہ ان کی مسجد کے درس میں شرکت فرما لی۔ زندگی میں نوجوانی میں امام اعظم نے پڑھا، اور کتنا پڑھا؟ 4000 یا تقریباً 400 استادوں سے پڑھا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں وہ بندہ جب قرآن پڑھتے تھے وہ تو ایک ایک رات میں 2 رکعت میں پورا قرآن ختم فرماتے تھے، یعنی اتنا بڑا ذوق جو ہے اللہ نے قرآن کے اندر ان کا مطلب مائل کر دیا، اور وہ تجارت بھی کرتے تھے اور دین بھی پھیلاتے تھے۔ پھر ایک زمانے کے بعد درس بھی دیا، لوگوں کو اپنا شاگرد بھی بنایا۔ وقت کے بہت بڑے امام حضرت سیدنا امام محمد کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ آج ہمارے پاس جو مسائل ہیں نا، یعنی فقہی مسائل، یہ سارے کے سارے امام اعظم کے 3 تقریباً، اس میں 2 مین ہیں۔ جتنے بھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، نور الاذا سے لے کر ہدایہ تک،
یہ ساری کتابوں میں جو مسائل بیان ہیں اس میں ایک قول امام اعظم کا ہوتا ہے، ایک قول امام محمد کا ہوتا ہے، ایک قول امام ابو یوسف کا ہوتا ہے، اور شاذ و نادر کہیں امام ظفر کا قول ہوتا ہے۔ یعنی یہ چار بندوں نے پوری کائنات کے مسائل اپنی زندگی میں حل کر کے امت کے حوالے فرما دیے۔ یعنی ہمارا کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہوگا اگر کہیں ملے نہ ملے، ان کی زندگی میں انہوں نے جو قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کیے ہیں ان کی کتابوں میں اور ان کے اقوال میں ہمیں ضرور نظر آ جاتا ہے۔ یہ اتنے بڑے امام ہیں، امام محمد امام اعظم کے شاگرد ہیں، بچے سے تھے، چھوٹے سے مطلب 8-10 سال کی عمر رہی ہوگی، درسگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب تھے وہ بڑے خوبصورت، اور ہمارے یہاں حیا ہے نا، حیا، شرم، پاس، لحاظ، تو بڑے بزرگ لوگ جو تھے نا وہ خوبصورت بچوں کو ساتھ میں رکھنے سے ڈرا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ نفس و شیطان جو ہے وہ کہیں ورغلا نہ دے اور کوئی چوک ان سے نہ ہو جائے، اس لیے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مطلب وہ قطع نظر کرتے تھے۔ تو وہ بچے آ گئے سامنے، تو کہا کیا کام ہے؟ کہا پڑھنا آپ سے۔ اب تھے بڑے حسین اور اتنی خوبصورتی کی بنیاد پر امام اعظم نے خود کے لیے خطرہ محسوس کیا، تو ارشاد فرمایا، کہا بچے کام کرو۔ کہا کیا؟ کہا کہ میں تمہیں ابھی نہیں پڑھا سکتا۔ تو کہا تو کہا پہلے تمہیں حافظ قرآن بننا ہوگا، یعنی پہلے حفظ کر لو، یعنی اہمیت بھی بتائی اور اپنا کام جو نپٹانا تھا یعنی قطع نظر کرنا تھا تو وہ بھی راستہ نکل جائے۔ تو فرمایا بیٹا پہلے حافظ قرآن بن جاؤ۔ اب اس زمانے کے بچے بھی کتنے حساس رہے ہوں گے، امام محمد نے سنانے کے حافظ بننے کے لیے۔ اب حافظ بننا آسان تو ہے نہیں، اگر یاد شکتی زیادہ ہے تو آدمی 6 مہینے میں کر لیتا ہے، اور بھی زیادہ کمزور ہے تو سال بھر لگتا ہے، اور زیادہ کمزور ہے 2 سال لگتے ہیں، اور زیادہ کمزور ہے تو 3 سال لگتے ہیں، پھر جیسا جس کا ذہن۔ لیکن قدرت کا کمال ہے، وہ جس سے چاہے قوت حافظہ دے دے۔ امام محمد سے فرمایا حافظ قرآن بناؤ، بن کر آؤ۔ پتہ یہ چلا یہ 3 سال کا مطلب گیپ رکھنا چاہتے تھے کہ 3 سال کے بعد آئیں گے تو کم از کم 11, 15, 12 سال کے ہو جائیں گے تو داڑھی وغیرہ نکل آئے گی، اور اس کے بعد ان کو بٹھانا معیوب نہیں ہوگا اور لوگ کوئی مجھ پر کوئی اعتراض بھی نہیں کریں گے۔ اب یہ سوچ کر انہوں نے فرمایا کہ آپ جائیے اور پہلے حافظ قرآن بن کر آئیے۔ کیا احساس تھا اس زمانے کے بچوں کا، نکلے، یعنی اپنی زبان میں یوں کہلے کہ جمعہ کو آئے تھے، دوسری جمعہ کو واپس آ گئے، یعنی 8 دن میں واپس آ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں نے آپ کو کہا نا کہ میں آپ کو پڑھا نہیں سکتا، پہلے حافظ قرآن بنو۔ کہا سن لیجئے، کہا مطلب، کہا حافظ قرآن بن کر آ گیا ہوں، آپ جہاں سے چاہیں پڑھوائیں، محمد تمہارے لیے قرآن سنانے کے لیے تیار ہے۔ یہ ذوق تھا قرآن سے۔ لیکن یہ کن لوگوں کو ملتا ہے؟ جن کو اللہ سراپا ادب بنا دیتا ہے، مؤدب بنا دیتا ہے، اور جو جتنا قرآن کا ادب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قرآن کا ذوق سے مالا مال فرماتا ہے۔ ایک شخصیت کا نام آپ نے سنا ہوگا، کائنات میں بڑی شخصیت ہے، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کے پیٹ سے 17 یا 18 پاروں کے حافظ ہیں۔ بابا قطب کے تعلق سے مشہور ہے کہ ماں کے پیٹ سے 14 پاروں کے حافظ ہیں، اور یہیں قریب میں آپ کے احمد آباد ہے، قطب عالم شاہ عالم بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے نام ہیں ان کے یہاں جو طوطا پلتا تھا آپ نے اپنی سنگت میں رہ کر اسے بھی حافظ قرآن بنا دیا تھا۔ اب جن کے در پر طوطے بھی حافظ بن جاتے ہو ان کا قرآن کتنا مضبوط ہوگا، یعنی یہ قرآن سے اتنا تعلق تھا۔ اور اس وقت بھی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن سے اپنا ربط جوڑیں جو بھی آپ سے بن سکے، اس لیے کہ کائنات میں رسول اللہ کی نسبت والی چیزوں میں اور بالخصوص حضور کے عظیم معجزات میں اگر اس وقت صراحت کے ساتھ اور بالکل کسی کی مل جول کے اور اندر مطلب دخل اندازی کیے ہوئے صاف ستھری چیز اگر کوئی چیز معجزات کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے تو وہ رسول اللہ پر نازل ہونے والا قرآن عظیم ہے۔ اور اس میں 1-2 معجزے نہیں ہیں، اس کو یاد رکھیے، قرآن کی آیتیں ہیں 6666 ہے نا، تو پتہ یہ چلا ہر آیت معجزہ ہے۔ تو یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے ایک جگہ پر 6666 معجزوں کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں۔
اور یہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وہ ہے اس میں الماریوں میں۔ ہاں، ہمیں گھر پہ بھی رہ کے کبھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا نا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر کیسے قبرستان بنتا ہے، وہاں تو کسی کی قبر نہیں ہوتی؟ تو حضور نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ قبرستان ہے۔ اب تو لوگ قبرستان میں بھی میرے خیال سے سورہ یاسین تو پڑھ ہی لیتے ہیں یا سورہ ملک پڑھ لیتے ہیں، گھر پہ کوئی نہیں پڑھتا۔ کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کو ایسا سکھا دیں۔ میں ایک شخصیت کی بات عرض کر رہا ہوں، قرآن سے یہ ادب کتنا تھا اور ان کا ذوق بھی دیکھیے۔ ہے وقت کے بادشاہ، دنیا میں بڑا نام ہے، حضرت سیدنا محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اپنے زمانے کے بادشاہ بھی ہے اور ساتھ میں یہ ولی کامل بھی ہے، اور انہیں نسبت تھی حضرت ابو الحسن خرقانی سے، اور یہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے بھی بڑا رسوخ کیا ہے، یہ بھی بڑے حافظ قرآن ہیں۔ اور یہ حافظ قرآن کیسے بنے؟ یعنی حضرت ابو الحسن خرقانی یہ حافظ قرآن ایسے بنے کہ خرقان سے نکلتے تھے، یعنی اپنے شہر سے نکلتے اور بستام آتے تھے، اور بستام میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر ان سے بڑا گہرا تعلق تھا، دلی تعلق بعد وصال۔ اب وہ آتے ہی شان سے تھے کہ غالباً ایک نماز اپنے یہاں گاؤں میں پڑھتے اور دوسری نماز جو ہے وہ پیر صاحب کے مزار پر یعنی اس بزرگ کے مزار پر پڑھتے، اور آتے ایسے تھے، یعنی اپنی زبان میں یوں کہہ لے کہ ایسے منہ کر کے چل رہے ہیں۔ اب اسی انداز میں وہ پہنچ جاتے ادب کے ساتھ، اور جب واپس پلٹتے تھے تو چہرہ یوں نہیں گھماتے بلکہ واپس یوں پیٹھ بل چلتے، یعنی بستام اور خرقان کا فاصلہ زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ادب اتنا کرتے تھے کہ وہ پیٹھ نہیں کرنا پسند کرتے تھے، ایسے چلتے ہوئے واپس خرقان آتے تھے، اور یہ روزانہ کا معمول تھا۔ ہمارے ہاں تو حسن شاہ پیر بابا نے ایک جمعرات گیا ہوئی پھول چڑھائے ہوا، منت مان لی تھی، دورو باندھ دی تو بیتن اگربتی باندھ دی تھی، آوتی جمعرات سودی کام نہ تھے کہ ایسا کرتے ہیں نا ہم لوگ، یعنی ہم لوگ عاجز آ جاتے ہیں کہ بابا نے کام کیوں نہیں کیا۔ ہوتا ہے نا ایسا، سب کے دل پر ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، کوئی 10 جمعراتیں بھر لیتا ہے، کوئی 18 بھر لیتا ہے، 15 بھر لیتا ہے، نہیں کام بنتا۔ یاد رکھیے حضرت ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں 12 سال تک ایک دن کی غیر حاضری کے بنا میں نے بایزید بستامی کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ 12 سال، ہم لوگ 8 ہفتے میں مطلب 8 دن میں تھک جاتے ہیں، وہ فرماتے 12 سال مسلسل گیا، اور جب 12واں سال مکمل ہوا وہیں بیٹھا ہوا تھا مراقبے میں، اتنے میں اندر سے آواز آئی ابو الحسن جا تیرا کام کر دیا۔ کتنے سال کے بعد؟ 12 سال کے بعد۔ اما اتاویل نو کرائی، ہاں جو جتنا صبر کرتا ہے اس کو انعام بھی اتنا بڑا ملتا ہے۔ کہا جا تیرا کام کر دیا، تو کہا کیا کر دیا؟ کہا آج مانگ، آج جو تو مانگے گا وہ بایزید عطا فرما دے گا۔ یعنی 12 سال کے بعد یہ بشارت ملی، انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھا، کہا حضور میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، آتا جاتا کچھ ہے نہیں، بس آپ کی محبت تھی، 12 سال تک حاضری دی ہے، آج آپ نے کہا ہے کہ جو چاہے بنا دیں گے۔ ابو الحسن کی صدیوں سے ایک ہی تمنا ہے بچپن سے، آپ حافظ قرآن بنا دیں، حافظ قرآن بنا دیں۔ میں کہتا ہوں یہ لوگ جو مؤدب تھے نا تو اللہ انہیں یوں حافظ قرآن بناتا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے فرمایا بیٹا سورہ فاتحہ سے شروع کر، یعنی بسم اللہ کی بات سے شروع کر، والناس کی سین تک یہی ختم کر۔ کہا آتا کچھ نہیں، کہا شروع کر، قدرت خود ختم کرا دے گی۔ کبھی نہیں پڑھا تھا کسی کے سامنے، لیکن بایزید کے روحانی فیضان نے وہی بیٹھے بیٹھے حافظ قرآن بنا دیا۔ اور ایک روایت میں فرمایا بیٹا یہاں سے نکل اور خرقان نہیں پہنچے گا اس سے پہلے پہلے قرآن ختم کر لے گا۔ یعنی اس انداز میں واپس پلٹے اور اسی انداز میں خرقان پہنچتے پہنچتے اللہ نے انہیں حافظ قرآن بنا دیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیر کا ادب اتنا ہے تو قرآن یوں ملتا ہے۔ یہی محمود غزنوی ہے، بہت بڑے بادشاہ تھے اور اللہ نے انہیں روحانی پاور بھی اس پیر و مرشد کی وجہ سے مطلب عطا فرمایا ہوتا۔ ایک مرتبہ آرام کر رہے ہیں مطلب روم میں، تو دیکھا کہ تاک میں قرآن رکھا ہوا سامنے۔ جیسے تاک میں قرآن دیکھا تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا، یعنی محمود غزنوی علیہ رحمہ کے دل میں خیال آیا
کہ جہاں قرآن ہو وہاں سو کیسے سکتا ہوں؟ بیٹھنا تو بڑی دور کی بات ہے نا، سو کیسے سکتا ہوں؟ سامنے حالانکہ اوپر رکھا ہوا تھا، تو کہا سو کیسے سکتا ہوں؟ تو سوچا کہ کام کرتے ہیں، تاک سے لیا اور دوسرے کمرے میں رکھا ہے، یعنی جس حجرے میں تھے وہاں سے قرآن دوسرے کمرے میں رکھا ہے۔ پھر خیال آیا میں نے اپنے آرام کے خاطر قرآن کو دوسرے کمرے میں رکھ دیا، یہ خیال گزرا، یہ ادب ہے، یعنی اس انداز میں انہوں نے قرآن کا ادب کیا، کہا میں خود اپنے آرام کے لیے قرآن کو دوسرے حجرے میں رکھ دوں گا، یہ بھی خلاف ادب ہے۔ پھر اٹھے، قرآن شریف کو اسی جگہ پر رکھا جہاں پہلے تھا، خود بادشاہ دوسرے مقام پر مطلب چلے گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد یہ خیال آیا کہ میں تو الگ ہو گیا ہوں۔ قدرت نے پوچھ لیا، محمود رات میں 2 مرتبہ میرے قرآن کی طرف تیری توجہ گئی لیکن اٹھا کر تو نے پڑھا تک نہیں۔ یہ خیال آیا، واپس آئے، قرآن کی تلاوت فرمائی، تلاوت کرنے کے بعد جب تک دل چاہا تلاوت کرتے رہے، پھر واپس رکھ دیا، پھر اس حجرے میں جا کے آرام کیا۔ ایک زمانہ بیت گیا، محمود غزنوی دنیا سے چلے گئے۔ قصہ نے بعد وصال خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھ کر پوچھا محمود غزنوی کیا حال ہے؟ تو فرمایا دیکھ نہیں رہے ہو؟ کہا کیا؟ کہا یہ جنت جو دیکھ رہی ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا جہاں تک نظر جاتی ہے محمود غزنوی کے لیے ہے، یہ ٹھاٹ، یہ باٹ، یہ انعام، یہ اکرام، یہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب محمود غزنوی کو دیا گیا۔ کہا نیکی کون سی کام آ گئی کہ اتنی بڑی جنت دے دی گئی؟ تو فرمایا اس رات جو قرآن کا ادب کیا، اللہ نے اس ادب کی خاطر یہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرما دیا۔ اب یہ قرآن ہے۔ اب یہ اور بات ہے، ہمارے حافظ صاحب عاجزی والے آدمی ہیں، ورنہ ان کو پیچھے بھی نہیں بٹھاتی ہے، اور بات ہے کہ ہم لوگ ان کی قدر نہیں کر پاتے۔ یہ بڑے لوگ ہیں، ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہے کہ حافظ نیچے بیٹھا ہو تو اوپر بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ میں نے ان کو دوسرے دن کہا، میں نے کہا حافظ صاحب آپ کرسی لگوا لیجیے، کہا نہیں ہم لوگوں کا مطلب سسٹم چلتا ہے تو بیٹھے ہیں۔ تو یہ ان کی عاجزی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں قرآن کی بھی ایسی ہی قدر کرنی چاہیے۔ قرآن عظیم کی شان یہ ہے کہ قرآن عظیم جس دور میں نازل ہوا، یہ معجزہ کیوں ہے یہ بتا دوں، قرآن جس دور میں نازل ہوا اس دور میں عرب لوگوں کا مطلب زبان پر بڑا شہرا تھا، یعنی وہ سب کو گنگا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں وہی زباندار ہیں، یعنی یہ ان کا غرور تھا اپنی مطلب بولی میں کہ سب کو گنگا سمجھتے، اہل زبان خود کو کہتے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ پوری دنیا جو ہے وہ سب گنگی ہے، ہم لوگ ہی اہل زبان ہیں۔ یہ ان کے پاس پاور تھا، اور یہ اسی بلبوتے پر دوسروں پر اپنی فضیلت جاڑتے تھے۔ اب اتنا بڑا مطلب عربی ادب میں ان کا زور تھا کہ وہ ایک ایک نشستوں میں، یعنی ان کے یہاں جو مشاعرہ ہوتا تھا، یعنی بزمیں سجتی تھی، قصیدے پڑھے جاتے تھے، نظمیں پڑھی جاتی تھی، تو بندہ کھڑا ہو کر فی البدی 100 اشعار ایک ہی نشست میں پڑھ دیتا تھا، یعنی اتنے بڑے مطلب فصاحت اور بلاغت کے مالک تھے۔ جب اتنی بڑی فصاحت اور بلاغت کے مالک لوگوں کے دور میں جب اللہ رب العزت نے اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر والناس تک یعنی پورا مکمل قرآن حضور پر نازل فرمانا شروع کیا، 23 سال میں مکمل قرآن ہوا۔ اب اس دور میں جو عربی شاعر ہوتے تھے تو ان کی ایک خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ وہ جو اچھے اشعار لکھتے ہیں شعر و شاعری میں، تو ان کو آرڈر تھا کہ وہ کعبے کی مطلب دیوار پہ چپکا جائیں، یعنی وہاں، اور چپکانے کے بعد وہ چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا شاعر آتا تھا، اور وہ شاعر آنے کے بعد ان تختیوں کو دیکھتا جس کے شعر ہوتے ہیں، اس میں وہ دیکھ کر جس کو اچھے نمبر دینے ہوتے تو وہ دے کر جاتا، یعنی ایک مصرع وہ بھی بڑھا دیتا یا 1-2 شعر لکھ دیتا، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میری شاعری فصاحت اور بلاغت سے لبریز ہے۔ یہ اس زمانے کا سسٹم تھا۔ اب یہ لوگ بھی اپنا لگانے لگے، تو ایک دن صحابہ نے حضور سے عرض کیا، حضور یہ بڑے اشعار لکھتے ہیں اور سب انعام کے لیے، اکرام کے لیے، اپنی ناموری کے لیے یہ لوگ بھی لگاتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ بھی قرآن کی کوئی آیت اگر آپ عطا فرما دے تو وہ لگا دیتے ہیں، تاکہ وہ عربی شاعر آئے تو قرآن کی عظمت کا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قرآن ہے کیا۔ اب جب اتنا کہا نا تو حضور نے فرمایا بڑی صورت یا بڑی آیتوں کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں سے صرف سورہ کوثر لے کر چلے جاؤ، یعنی ایک پرزے میں باقاعدہ سورہ کوثر لگا دی گئی۔ اور جب وہ دن آیا اور وہ شاعر آیا، سب کے اشعار دیکھے،
کہیں نہ کہیں کوئی کمی بیشی نکالی، پھر ایک شعر کہا، نکالتے 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 اس مقام پر پہنچا جہاں قرآن کی یہ 3 آیتیں لکھی ہوئی تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بس یہاں تک پہنچا اور وہ کہتا ہے حاشا وکلّہ. کون کہتا ہے؟ شاعر. حاشا وکلّہ، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، ہو نہ ہو یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا. یعنی لوگوں کو اس شاعر نے یہ باور کرایا کہ قرآن کو جو تم یہ کہتے ہو کہ یہ کاہن ہے، کہاوت کہتے ہیں، یہ شاعر ہے، شاعری کہتے ہیں، یہ شعر و سخن کا کلام نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کا کلام ہے. اور جنہوں نے اس دور میں سنا انہوں نے مطلب یہ قبول کیا. اس میں سے ایک بڑی شخصیت آپ نے بارہا سنا ہوگا، بھی محرم میں بھی سنا ہوگا، میں ضمناً عرض کرتا ہوں، کائنات میں فاروق اعظم جیسا دوسرا کوئی سیاستدان نہیں گزرا. لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر دوسرے عمر بن خطاب پیدا ہو جاتے تو کائنات مسلمان ہو جاتی، یعنی اتنے بڑے سائنسداں ہیں. لیکن انہیں بھی اگر حضور کا قرب ملتا ہے تو آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیویوں کو، بہنوں کو جو بھی پڑھی لکھی ہیں انہیں کہیے کہ وہ سورہ طٰہٰ پڑھا کریں. یہ خاص ہے یہ بیٹیوں کے لیے. اور ایک سورت کا حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ نور کی تعلیم دیا کرو، ہاں سورہ نساء کی تعلیم دیا کرو. آج ہماری بھی ضرورت ہے، آپ کے یہاں ماشاءاللہ ادارے ہیں، بچیاں پڑھتی بھی ہوں گی، لیکن اگر نہیں پڑھتی ہیں گھر پہ ہی آپ انہیں کتاب لا کر دیں. سورہ نور کی تو تفسیر بالکل نکل چکی ہے، سورہ نساء کی بھی تفسیر ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ان کو مل جائے گی. لیکن یہ پڑھوائیں، اس لیے کہ اس میں بہت بڑی خاصیت ہے. خود فاروق اعظم جیسے جلیل القدر اس زمانے میں جہاں سب کا دبدبا تھا وہاں سب پر بھاری اگر کسی کا روب چلتا تھا تو وہ عمر بن خطاب تھے. یعنی اتنے مطلب دلیر تھے، وہ کسی کے روب میں وہ نہیں آتے تھے. لیکن جب حضور کے قتل کا منصوبہ بنا معاذ اللہ تو اس میں سب سے پہلے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں حضور کو قتل کر دوں گا معاذ اللہ. جیسے یہ کہا نا کہ میں قتل کر دوں گا اور وہ جانے لگے، بیچ راستے میں ایک شخص ملے، غالباً حضرت نعیم غالباً نام تھا، تو کہا عمر کہاں؟ ہاتھ میں کھلی تلوار ہے. کہا کہاں؟ کہا حضور کے دربار میں جا رہا ہوں. بس اتنا سنا حضرت نعیم نے برجستہ فرمایا، کہا عمر جن کو قتل کرنے جا رہے ہو نا، جو دین لے کر آئے ہیں، کہا ہاں. کہا ان کا فیضان نبوت تمہارے گھر تک پہنچ چکا ہے، یعنی جن کو مٹانے کی بات کرتے ہو انہوں نے تمہارے گھر میں اسلام داخل کر دیا. تو کہا بات کیا کرتے ہو؟ کہا جا کر اپنی بہن کے گھر جاؤ دیکھو. کہا کیا مطلب؟ کہا جس نبی کو تم مارنے جا رہے ہو تمہاری بہنوی نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اور مصطفیٰ کے دامن میں داخل ہو چکے ہیں. اب اتنا سنانا تو اور زیادہ مطلب جلال آیا، کیونکہ جا رہے تھے وہ کام کرنے کے لیے. اب اور زیادہ غصہ ہوا، حضور کے دربار سے پلٹنے کے بجائے سیدھے اپنی بہن کے گھر گئے اور جیسے دروازے پر پہنچے تو آہٹ محسوس ہوئی جو گھر کے اندر تھے ان کی. لیکن دروازے کے قریب جا کر سنا تو باقاعدہ قرآن کی تلاوت کی مطلب سکھانے کی آواز آ رہی تھی. تھوڑی دیر سنا، اس کے بعد ٹھپ ٹھپ کیا اور جیسے مطلب کھٹ کھٹ کرنا تھا نا تو اسی وقت بہن سمجھ گئی ہو نہ ہو یہ دروازے کی کھنک بتا رہی ہے کہ یہ عمر بن خطاب ہے. یعنی اس طرح ہمارا دروازہ کوئی ٹھوک نہیں سکتا سوائے عمر بن خطاب کے. جو استاد پڑھانے آئے تھے ان سے کہا کہ آپ چھپ جائیے، حضرت خباب غالباً تھے، ان کو کہا کہ آپ چھپ جائیے. اور ان کے جو شوہر تھے ان سے کہا کہ آپ بھی چھپ جائیے، میں بھائی کا استقبال کر لیتی ہوں. قرآنی اوراق تھے وہ چھپائے اور جیسے عمر بن خطاب داخل ہوئے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. کہا کیا بات ہے عمر؟ کہا کیا کر رہے تھے؟ اب دیکھیے اسلام قبول کر لیا نا تو بیٹی میں عظمت یہ ہونی چاہیے. اسلام قبول کر لیا تو اسلام جو ہے نا وہ عظمت پیدا کرتا ہے. اگرچہ آئے تھے وہ مارنے کے لیے مطلب غصے میں، اگر وہ کہہ دیتے کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں تو بات مان لی جاتی، لیکن اسلام سچائی سکھاتا ہے نا. برجستہ کہا وہی کر رہے تھے جو آپ نے دروازے کی آڑ سے سن لیا ہے. یعنی قرآن پڑھ رہے تھے. پتہ یہ چلا اگر بیٹی میں کوئی کتاب جرت دے سکتی ہے تو وہ قرآن عظیم دے سکتا ہے. کہا وہی کر رہے تھے جو آپ نے سنا ہے. کہا قرآن پڑھ رہے تھے. کہا ہاں. بس اتنا سننا تھا. بہن کو مارنا شروع کیا، بہن کو بھی مارا، بہن بھی باہر نکلے بچانے کے لیے، ان کو بھی مارا.
حضرت خباب نکلے تو ان کو بھی مارا، سب کو پیٹا مارا، بہت مارا، یہاں تک کہ خون آلود کر دیا، اتنا مارا پیٹا۔ لیکن بہن ایک جملہ کہتی تھی، عمر جو چاہے کر لے، گردن تو کٹ سکتی ہے، اب اسلام چھوٹ نہیں سکتا۔ یعنی یہ اسلام کی حقانیت ہے، یہ قرآن کی طاقت ہے۔ آج ہمارے یہاں اللہ ماشاءاللہ آپ کے یہاں نہیں ہے، لیکن آپ تھوڑا آگے بڑھ جائیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بڑی تیزی کے ساتھ آج جوان لوگ جو ہے نا وہ دوسروں کو سنتے سنتے معاذ اللہ اسلام جیسی نعمت کو چھوڑ رہے ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، اسلام سے پھر رہی ہے۔ ان کو اگر بچانا ہوگا نا تو ہمیں قرآن کی طرف واپس پلٹنا ہوگا اور انہیں قرآن سکھانا ہوگا۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بہن ہے، کہا مارو، مارنا جتنا ہے مار لو، لیکن اب اسلام چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اب یہ گردن میں جو پٹا ڈال لیا ڈال لیا۔ جب حضرت عمر نے یہ دلیری دیکھی اور خود ہی سوچنے لگے کہ آخر یہ کیا ہے کہ ایک خاتون درجے کی انسان اگر قرآن پڑھ لے، مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ لے تو یہ عمر بن خطاب سے کلام کرنے لگے۔ یعنی عرب میں کسی کو عمر کے سامنے بولنے کی جرات نہیں ہے اور یہ بات کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بہن ایک بات پوچھوں؟ کہا کیا؟ کہا جو پڑھ رہے تھے آپ لوگ یہ مجھے دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، میں اس کو پڑھ سکتا ہوں؟ اب جیسے یہ بات سنی نا تو بہن نے دوسرا نسخہ دیا اسلام کا، ارشاد فرمایا اس کتاب کا ادب یہ ہے کہ بغیر غسل اور وضو کے اس کو پڑھ نہیں سکتے، یعنی تمہیں نہانا پڑے گا۔ یہ ادب ہے، قرآن کی طرف راغب کیا، کہا یہ بغیر غسل کے اور وضو کے اس کو پڑھا نہیں جا سکتا، اس کے لیے طہارت ضروری ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پاک صاف ہو کر واپس آئے اور فرمایا لاؤ اوراق۔ اب جیسے وہ اوراق گئے سامنے، سورہ طٰہٰ شروع فرمائی اور سورہ طٰہٰ پڑھتے پڑھتے چند آیتوں کے بعد ایک آیت وہ آئی جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں ہی اللہ ہوں۔ یعنی یہ اس میں اتنا رعب تھا، اس آیت میں اتنا مطلب دبدبا تھا کہ جیسے ایسا لگتا تھا کہ اس آیت نے سینہ عمر میں کفر کو کاٹ دیا اور اسی وقت ایمان کی جیسے شمع روشن فرما دیا۔ حضرت عمر ایسے کانپ گئے۔ اور دوسرا جملہ تھا میرا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی میں وحدہ لا شریک ہوں۔ جیسے یہ قرآن کے جملے پڑھے فوراً بند کیے، آنکھوں میں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کہا بہن جس پر کلام نازل ہوا وہ اتنا کلام لبریز ہے ہیبت اور رعب سے، اور یہ دل پر اتنا اثر کرتا ہے۔ جس سینہ مصطفیٰ پر نازل ہوا ہو اس مصطفیٰ جان رحمت کی زبان کتنی بار رعب ہوگی۔ اب چلو مجھے اس دربار میں لے چلو۔ یعنی ایک قرآن کی سورہ طٰہٰ نے فاروق اعظم کی زندگی کو بدل دیا۔ میں کہتا ہوں جب عمر بن خطاب جیسی شخصیت کو ایک لمحے میں قرآن بدل سکتا ہے تو اگر آج بھی پوری کائنات کا مسلمان قرآن سے شغف رکھنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں بھی انقلاب پیدا فرما سکتا ہے۔ حضرت عمر گئے اور جیسے گئے نا تو وہاں جو لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے وہ لوگ تھے دار ارقم پر۔ کسی نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں۔ اب وہی دروازے پر حضرت امیر حمزہ موجود ہے اور حضرت امیر حمزہ نے فرمایا اگر عمر اچھی نیت سے آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کی گردن مار دیں گے۔ یہ جب جملہ کہا حضور کو اطلاع دی گئی کہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں حضور نے ایک دن پہلے دعا کی ہے، حضور کی دعا کا اثر دیکھیں، ایک دن پہلے دعا کی ہے اور دو بندوں کے بارے میں حضور نے فرمایا اے اللہ عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ دوسرے ہی دن اللہ نے عمر بن خطاب کے نصیب میں یہ دعا قبول فرما لی۔ حضور نے فرمایا عمر آ رہا ہے، آنے دو، اسلامی قبول کرنے آ رہا ہے۔ حضور فوری طور پر دار ارقم کے دروازے تک آ گئے، دروازہ کھولا گیا۔ جیسے ہی حضور کے سامنے آئے حضور نے ایسے دونوں کندھے پکڑے فاروق اعظم اور ایسے جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کر فرمایا عمر کب کلمہ پڑھے گا؟ بس اتنا کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ بس ابھی کلمہ پڑھا، صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور یہ آواز دار ارقم سے نکل کر اتنی گونجی کہ حرم میں یعنی کعبے کے دیواروں سے کفار قریش کے سردار ٹیک لگائے بیٹھے تھے، سب کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں ہو نہ ہو یہ آواز بتا رہی ہے عمر نے کلمہ پڑھ کے دامن مصطفیٰ میں جگہ لے لی ہے۔
اور اس کے بعد اسی وقت اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا محبوب یہ 39 یہ 40ویں پر جتنے خوش نہیں ہیں اس سے کروڑوں درجہ زیادہ عمر کے اسلام لانے پر آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے جو ایک بندے کو زمین سے اٹھا کر قرآن آسمانی دنیا تک متعارف کرا دیتا ہے۔ اب اتنی بڑی ذات ہے، میں نے ابھی آپ کو بات کیا، ابھی اسلام قبول کیا ہے جوان، لیکن خود فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن عظیم کی سورہ بقرہ رسول اللہ سے 12 سال میں مکمل فرمائی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا وقت دیا ہوگا۔ آج ہماری اور آپ کی کمزوری ہو گئی کہ ہم کما حق کہو قرآن کے لیے کچھ نہیں کر سکے، اور کم از کم اتنا ضرور کریے گا، ماہ ربیع النور شریف کا یہ 1500 سالہ جشن ہے، اپنے بیٹوں کو اگر نہ پڑھا سکو، ایگزامپل دیتا ہوں، اگر اپنے بیٹوں کو نہ پڑھا سکو، کم نصیبی یہ ہوگی نہ پڑھا سکے تو، لیکن جن کے بچے پڑھتے ہیں یا جہاں کے بچے پڑھتے ہیں، اب کسی نہ کسی ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کا جو بھی اخراجات ہو وہ اپنے ذمہ اٹھا کر انہیں کہیے آپ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائیے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایک حافظ قرآن قیامت کے دن ان اخراجات دینے والے کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ وہ اپنے ساتھ جنت میں ساتھ میں نہیں لے جائیں گے۔ یعنی یہ اللہ ان کو اختیار دے گا، یہ بچوں کو اختیار دے گا حافظ قرآن کو، اور کتنی بڑی جنت دے گا معلوم ہے؟ حاجی حج کرتا ہے جنت ملے، نمازی نماز پڑھتا ہے 100% وہ جنت کے لیے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں جنت کے لیے، لیکن جب حافظ قرآن داخل کیا جائے گا تو جنت کی انٹری کے بعد کہا جائے گا، کہا اب قرآن شروع کر دو، یعنی پڑھو بسم اللہ کر کے، اب یہ سورہ فاتحہ سے لے کر شروع کریں گے، اور کہا جائے گا جتنی آیتوں پر آپ ختم قرآن کریں گے اتنی جنت تمہاری ملکیت میں عطا کر دی جائے گی۔ یہ اللہ اس قرآن پڑھنے والوں کو جو ہے وہ چیزیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، بچیوں کو بھی حافظ قرآن بنائیں۔ آپ کہیں گے کہ مولانا کیا بچیاں بھی حافظ قرآن بنتی ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ امام حسین کو جب ماں خاتون جنت پروان چڑھاتی تھی نا تو جھولا جھولاتے وقت لوری جو دیتی تھی اس میں قرآن کی تلاوت فرماتی، اور رسول اللہ کے خاندان میں بیٹے در بیٹے، بیٹیاں در بیٹیاں، وہ تو حافظ قرآن اور مفسر قرآن ہوئے ہی ہے، لیکن ان کے گھر میں کام کرنے والیاں میں حضرت فضہ کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ حضرت فضہ کی شان یہ تھی کہ 30 سال تک تقریباً ماں خاتون نے جنت کی بارگاہ میں خدمت کرتی رہی، لیکن جب بھی اس سے کوئی بات کرتا تھا نا تو فضہ اس کا جواب قرآن کی آیت پڑھ کر دیتی تھی۔ اب جس کی کنیز اتنی بڑی حافظ قرآن ہو، مجھے بتاؤ ماں خاتون جنت کی گھر کی بیٹیاں کتنی بڑی حافظ قرآن رہی ہوتی۔ اسی میں سے حضرت زینب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا کربلا کے واقعات میں۔ وہی حضرت زینب جب کوفہ میں حضرت مولا کائنات منتقل ہو گئے اور کوفہ کی سرزمین پر اپنے ریسیڈنٹ بنا کر دارالخلافت قائم کیا اور باقاعدہ دارالسلطنت قائم کیا اور اس کو اپنا مطلب ہیڈ کوارٹر بنایا، تو اس کوفہ کی سرزمین پر عورتوں میں جو درس تفسیر کو دینے کے لیے سب سے پہلی خاتون وجود میں آئی تو مولا علی کی شہزادی سیدہ زینب کبریٰ وجود میں آئی، اور کس حد تک تفسیر جانتی تھی؟ روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حروف مقطعات شروع کر دی۔ حروف مقطعات سمجھتے ہیں؟ لوح قرآنی آپ نے دیکھا ہوگا، الف لام میم را، یاسین، قاف صاد، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم، یہ حروف مقطعات ہے جو بعض صورتوں میں، لیکن آج تک کسی مترجم نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، لیکن مولا کائنات کی سنگت میں رہتے رہتے اتنی ماہر تھی تفسیر میں کہ ایک مرتبہ مطلب یہ حروف مقطعات سامنے نکال کر یہ عورتوں کے سامنے تفسیر بیان کرنے جا رہی ہے، اتنے میں دروازے پر مولا کائنات کا گزر ہوا، ابھی آپ نے کافا یا عین صاد پڑھا ہی تھا، اتنے میں مولا کائنات سامنے آ گئے، ایسے اشارہ کیا تو کہا کاف، تو مولا کائنات نے ایسے انگلی رکھ لی، یعنی ناک پر، یعنی اشارہ یہ تھا نہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ تفسیر بیان نہیں کی اور اس کے بعد دوسری تفسیر بیان کی اور اس کے بعد جب گھر تشریف لائیں تو فرمایا بیٹی یہ اللہ اس کے رسول کے راز ہے جو ہمیں حضور کے صدقے میں یہ راز رکھنے کے لیے بتایا گیا، یہ سب کے سامنے کھولے نہیں جاتے۔ اب جن کو یہ راز پتا ہو اب وہ
بیوی جب کربلا پہنچتی ہے نا تو وہ اپنے 2 پھول اسلام کے نام پر قربان کرتی ہے. یعنی یہ قرآن کی طاقت ہے. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ قرآن عظیم سے جتنی دلچسپی ہو. میں ایک بزرگ کی بات عرض کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں جس سے یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن سراپا ہدایت ہے, سراپا رحمت ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس میں کچھ ملتا نہیں ہے بظاہر, اس لیے ہم اس سے دور ہو گئے. حقیقت میں یہاں قرآن کا کوئی بدل نہیں ہے, نعم البدل ہے ہی نہیں. یعنی کائنات میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن کا بدلہ دے سکتا ہوں, کوئی نہیں کہہ سکتا. امام اعظم نے اپنے بیٹے کو جو ہے کسی استاذ کے پاس بھیجا اور انہوں نے سورہ فاتحہ ختم کروائی. اب سورہ فاتحہ ختم کروائیں تو امام اعظم کو اطلاع بھیجی کہ میں نے آپ کے بیٹے کو سورہ فاتحہ ختم کروا دی. اب جیسے وہ امام اعظم تشریف لائے 1000 درہم اس استاد کو دیے. انہوں نے کہا حضرت یہ تو میں نے آپ سے ہی پڑھا تھا, میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا, آپ یہ کیا دے رہے ہیں؟ اس وقت امام اعظم نے فرمایا یہ انعام نہیں ہے. کہا یہ صرف آپ کی حوصلہ افزائی ہے, ورنہ کائنات میں قرآن کے بسم اللہ کی با کا بھی کوئی نعم البدل نہیں دے سکتا. کہا تو پھر اس کا بدل کون دے گا؟ تو کہا صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے. یہ قرآن ہے. اس کی میں ایک آیت پڑھا ہوں اور اس کا ترجمہ کر کے ایک بزرگ کی بات عرض کر دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہمیں قرآن کتنا پڑھنا چاہیے. اس آیت میں ہے اللہ فرماتا ہے لوگو تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تمہارے پاس آ گئی. یعنی قرآن جو ہے وہ سراپا نصیحت ہے, اور فرمایا ہدایت اور رحمت ہے, لیکن فرمایا للمؤمنین, یہ صرف مومنوں کو فائدہ دے گا بس. یعنی مومنوں کے لیے سراپا رحمت ہے, ہدایت ہے اور یہ نصیحت ہے. اب اس سے جو بھی بندہ حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے. حضور کے زمانے میں جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بالخصوص قرآن سے جنہوں نے نصیحت حاصل کی, میں ان کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں. ایک بہت بڑا مطلب اس زمانے کا ڈاکٹر یعنی حکیم. اب ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکٹر ہونا کوئی آسان کام تو نہیں ہے, بہت بڑی مطلب پڑھائی کرنی پڑتی ہے جب جا کے آدمی ڈاکٹر بنتا ہے. اس زمانے میں تو ڈگریاں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے, لیکن اس زمانے میں بھی جو طبیب ہوتے تھے یعنی حکیم ہوتے تھے وہ بڑے دلیر ہوتے تھے اور باقاعدہ بہت کچھ ان کے پاس علوم ہوتے تھے. اس میں سے ایک طبیب تھا جس کا نام تھا زماد بن ثعلبہ. وہ جب مکہ میں یا مدینہ شریف میں کسی دونوں میں سے ایک میں وہ حاضر ہوا تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ معاذ اللہ حضور شاعر ہے, مجنوں ہے اور یہ کاہن ہے. اس طرح کے الفاظ انہوں نے حضور کے حوالے سے کہہ رکھے تھے. تو یہ زماد جب داخل ہوا نا مکے یا غالباً مدینہ میں, تو مکے میں غالباً یہ معاملہ رہا ہوگا مکی زندگی میں, تو حضور کے پیچھے کچھ لڑکے ہیں یعنی حضور کے پیچھے, اور وہ معاذ اللہ حضور کو ایسے کنکریاں مار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ یہ مجنون ہے, یعنی حضور کو تکلیف دے رہے ہیں. جب اس انداز میں زماد نے دیکھا کہ لڑکے مار بھی رہے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مجنون ہے, تو اس نے اپنے من میں سوچا, کس نے؟ زماد بن ثعلبہ نے, کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی ہو نہیں, یعنی یہ کسی کے مطلب اس میں نہ ہو. تو انہوں نے آگے بڑھ کر حضور کو روک لیا اور کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ سے بات کروں. آپ نے فرمائیے. اب اس نے کہا کہ یہ بچے جو آپ کو پتھر مار رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ آپ مجنون ہیں, تو شاید کوئی آپ کا علاج کرانے والا نہیں ہوگا, تو میں بڑا ڈاکٹر ہوں, یعنی میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں, اور یہ جنون جو سمجھ کر لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو آپ کا یہ جنون دور ہو جائے گا. یہ اپنی سمجھ کے مطابق بات کر رہا تھا. حضور نے فرمایا, کہا تو میرا علاج بعد میں کرنا. حضور نے فرمایا کہ تو میرا علاج بعد میں کرنا, ایک کام کر. کہا کیا؟ کہا تو بھی مجھے مجنون سمجھتا ہے جیسے یہ لوگ سمجھتے ہیں؟ کہا اس لیے تو یہ لوگ پتھر مارے, اس لیے تو میں نے تم سے بات کرنے کی اجازت مانگی, اور یہ علاج کرنا مقصد تھا, یہی تو تھا. تو حضور نے فرمایا تو تیری جو بھی نیت ہو, جس نیت سے بھی آیا ہے, لیکن بیٹھ جا میرے ساتھ اور مجھ سے صرف قرآن سن لے, پھر تو جو میرا علاج کرنا چاہے وہ کرنا. زماد بن ثعلبہ کہتا ہے کہ جیسے ہی حضور نے قرآن کی تلاوت شروع فرمائی, ابھی چند آیتیں ہی پڑھ رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا کہ میرے سینے سے دل نکل کر کہیں منہ پر نہ آ جائے. یعنی آیت کا رعب اتنا تھا, حضور کا پڑھنا اتنا اچھا تھا کہ وہ پڑھتے تھے, میرا دل بدل رہا تھا, میرا دل مطلب تبدیل ہو رہا تھا. یہاں تک کہ حضور پڑھتے رہے, مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا بند کیجئے,
اب کہیں قرآن میرا سینہ کہیں چاک نہ کر دے، یعنی میرا سینہ پھٹ نہ جائے۔ پھر حضور نے قرآن پڑھنا بند کیا، حضور نے فرمایا اب علاج کرو، کہا علاج یہی کر دو، کلمہ پڑھا کر اپنے دامن میں داخل کر لو۔ یہ کائنات میں قرآن نے تبدیلی لائی ہے۔ میں کہتا ہوں آج ہمیں اور آپ کو بھی اگر اپنے معاشرے میں تبدیلی لانی ہے تو ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوگا۔ اور میں نے حضور کی میلاد کی نسبت سے یہ بات میں نے عرض کر دی، کل آپ انشاءاللہ ضرور تشریف جلدی لائیے گا، اور کل میرے خیال سے میں جہاں رہتا ہوں اونا، وہاں کے احمد آباد میں رہنے والے کچھ شہزادے انشاءاللہ وہ بھی تشریف لانے کے لیے کہہ رہے تھے، تو اللہ نے چاہا اگر وہ کل کے پروگرام میں انشاءاللہ وہ بھی شرکت کریں گے تو ان سے بھی ہماری اور آپ کی سب کی ملاقات ہوگی۔ لیکن ساتھ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس میلاد میں ہماری اور آپ کی سب کی زندگی میں ایک بہترین انقلاب پیدا فرما دیں۔ تو یہ نیتوں کے ساتھ کل تشریف لائیے اور جلدی تشریف لائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔